ناول ہے ناول۔ کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں، رومانٹک، جاسوسی، فلسفیانہ، ڈرانے اور سائنسی ناولز بہترین آواز میں سننا؟ تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل KZ آڈیو ناولز اینڈ اسٹوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ناول، کہانی اور شاعری کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ چٹانوں میں فائر، ایپیسوڈ 5، عمران سیریز، ابن صفی۔ عمران نے سنجیدہ صورت بارتوش کو حیرت سے دیکھا، جو زمین پر دو زانوں بیٹھا ایک ننھے سے خودرو پودے پر جھکا ہوا شاید اسے سونگھ رہا تھا۔ پھر شاید بارتوش نے بھی عمران کو دیکھ لیا۔ اس نے سیدھے کھڑے ہو کر اپنے کپڑے جھاڑے اور مسکرا کر بولا، مجھے جڑی بوٹیوں کا خبت ہے۔ اچھا؟ عمران نے حیرت ظاہر کی۔ تب تو آپ اس بوٹی سے ضرور واقف ہوں گے جسے کھا کر آدمی کتوں کی طرح بھونکنے لگتا ہے۔ بارتوش مسکرا پڑا۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں نے کسی ایسی بوٹی کے متعلق آج تک نہیں سنا۔ نہ سنا ہوگا، لیکن میں نے سنا ہے۔ مجھے جڑی بوٹیوں سے عشق ہے۔ اوہو، بارتوش نے حیرت کا اظہار کیا۔ اگر یہ بات ہے تو آپ ضرور میری مدد کریں گے۔ مدد؟ عمران اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہاں، ایک بوٹی ہی کی تلاش مجھے سوناگری لائی ہے، بارتوش بولا۔ اگر وہ مل جائے؟ عمران نے پہلی بار اس کے چہرے سے سنجیدگی رخصت ہوتے دیکھی۔ اس کے سپاٹ آنکھوں میں ہلکی سی چمک آ گئی اور ایک پل کے لیے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ کسی بچے کا چہرہ ہو۔ اگر وہ بوٹی مل جائے؟ بارتوش نے گلا صاف کر کے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ یہاں کسی مقام پر بکثرت ملتی ہے، لیکن اس کی خاصیت کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ابھی نہیں، میں پھر بتاؤں گا۔ خوب، عمران کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس نے کہا، کیا سونا بنتا ہے اس سے؟ اوہ، تم سمجھ گئے، بارتوش نے قہقہہ لگایا۔ بوٹی کی پہچان کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پودے میں صرف 3 پتیاں ہوتی ہیں، گول گول سی۔ ہم ضرور تلاش کریں گے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ وہ کرنل کی کوٹھی سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ بارتوش نے ایک فرلانگ لمبے نشیب کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہمیں وہاں سے اپنی تلاش شروع کرنی چاہیے۔ لمبی پتیوں والے کانٹے دار جھاڑیاں وہاں بکثرت معلوم ہوتی ہیں، مگر ابھی تو گول پتیوں کی بات تھی، عمران بولا۔ اوہ، ٹھیک ہے، وہ بوٹی دراصل ایسی ہی جھاڑیوں کے قریب اگتی ہے، بارتوش نے کہا۔ وہ دونوں نشیب میں اترنے لگے۔ انور صاحب کہاں ہیں؟ بارتوش نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا۔ میں جانتا ہوں، بارتوش مسکرا کر بولا۔ وہ کرنل زرغام کی گمشدگی کی رپورٹ کرنے گئے ہیں۔ کیا؟ عمران چلتے چلتے رک گیا۔ ہاں، انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا۔ بیڑا غرق ہو گیا، عمران اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے مسٹر بارتوش، عمران زمین پر اکڑوں بیٹھتا ہوا بولا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، کسی ایسی بیوہ عورت کی طرح جس کی بیمہ کی پالیسی ضبط کر لی گئی۔ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، بارتوش بولا۔ رنگ میں بھنگ ہو گیا، پیارے مسٹر بارتوش۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، عمران گلوگیر آواز میں بولا۔ اب یہ شادی ہرگز نہ ہو سکے گی۔ کیسی شادی؟ کرنل زرغام کی شادی۔ صاف صاف بتائیے، بارتوش اسے گھورنے لگا۔ وہ اپنی لڑکی سے چھپا کر شادی کر رہے ہیں۔ اوہ، تب تو واقعی۔ بارتوش کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر ہنس کر بولا، میرا خیال ہے کہ کرنل کافی معمر ہوگا۔ بڑھاپے کی شادی بڑی بے لطف چیز ہے۔ مجھے دیکھیے، میں نے آج تک شادی ہی نہیں کی۔ یہ بہت اچھی بات ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ ہم شاید کسی بوٹی کی تلاش میں نیچے جا رہے تھے۔ اوہ ہاں، بارتوش نے کہا، اور پھر وہ نشیب میں اترنے لگے۔ نیچے پہنچ کر انہوں نے بوٹی کی تلاش شروع کر دی۔ عمران بڑے انہماک کا اظہار کر رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے خود ہی بارتوش کو اس کام کے لیے اپنے ساتھ لایا ہو۔ وہ کوٹھی سے کافی دور نکل آئے تھے اور کچھ اس قسم کی چٹانیں درمیان میں حائل ہو گئی تھیں کہ کوٹھی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مسٹر بارتوش، عمران یک بیک بولا، ابھی تو ہمیں ایک بھی خرگوش نہیں دکھائی دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس طرف خرگوش پالے ہی نہیں جاتے۔ خرگوش؟ بارتوش نے حیرت سے کہا۔ بیکار ہے، واپس چلیے۔
عمران بولا، مجھے پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا، یہاں خرگوش بالکل نہیں ہے۔ ہم بوٹی کی تلاش میں آئے تھے، بارتوش نے کہا۔ اوہ، لا حول ولا قوت، میں ابھی تک خرگوش تلاش کر رہا تھا۔ عمران نے برا سا منہ بنایا، لیکن وہ حقیقتاً اپنے گرد و پیش سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ والی چٹان کے پیچھے سے 3 سر ابھرتے دیکھ لیے تھے۔ بارتوش کی نظر خودرو پودوں پر بھٹک رہی تھی۔ اچانک 5-6 آدمیوں نے چٹان کی اوٹ سے نکل کر انہیں اپنے نرغے میں لے لیا۔ انہوں نے اپنے چہرے نقابوں سے چھپا رکھے تھے، اور ان میں 2 ایسے بھی تھے جن کے ہاتھ میں ریوالور تھے۔ یہ کیا ہے؟ بارتوش نے بوکھلا کر عمران سے پوچھا۔ پتہ نہیں، عمران نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو جنبش دی۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ دفعتاً بارتوش چیخ کر ان لوگوں کی طرف جھپٹا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں ایک آدمی نے اس کی پیشانی پر مکر رسید کر دیا، اور بارتوش تیورا کر اس طرح گرا کہ پھر نہ اٹھ سکا۔ شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ چلو باندھ لو اسے، ایک نے عمران کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ 1 منٹ، عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ چند لمحے انہیں گھورتا رہا، پھر بولا، میں جھوٹ بول رہا تھا، یہاں خرگوش پائے جاتے ہیں۔ کیا بکواس ہے؟ جی ہاں، پکڑو اسے، اس نے پھر اپنے ساتھیوں کو للکارا۔ بس 1 منٹ، عمران نے لجاجت سے کہا، میں ذرا وقت دیکھ لوں، مجھے ڈائری لکھنی پڑتی ہے۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، مجھے افسوس ہے، گھڑی بند ہو گئی، اب آپ لوگ پھر کبھی ملیے گا۔ 3 آدمی اس پر ٹوٹ پڑے۔ عمران اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ تینوں اپنے ہی زور میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ پھر ایک نے سنبھل کر عمران پر دوبارہ جست لگائی۔ ارے ارے، یہ کیا مذاق ہے؟ عمران نے کہتے ہوئے جھک کر اس کے سینے پر ٹکر ماری، اور وہ چاروں شانے چت گرا۔ خبردار، گولی مار دوں گا۔ عمران نے جیب سے فاؤنٹین پین نکال کر بقیہ 2 آدمیوں کو دھمکی دی جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کو ہنسی آ گئی۔ ہاتھ اٹھاؤ اپنے، ریوالور والا گرجا۔ عمران نے چپ چاپ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے آدمیوں میں سے ایک نے اپنی جیب میں سے ریشم کی ڈور کا لچھا نکالا، اور جیسے ہی اس نے عمران کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، عمران نے فاؤنٹین پین اس کے دائیں بازو پر رکھ دیا۔ وہ یکلخت چیخ کر نہ صرف پیچھے ہٹ گیا بلکہ اچھل کر ان دونوں کی طرف بھاگا جن کے پاس ریوالور تھے، اور پھر اس نے ایک کے ہاتھ سے ریوالور چھین کر بے تحاشا عمران پر فائر کر دیا۔ پھر انہوں نے عمران کی چیخ سنی۔ وہ زمین پر گر کر نشیب میں لڑک رہا تھا۔ یہ کیا کیا تو نے؟ وہ آدمی چیخا جس کے ہاتھ سے ریوالور چھینا گیا تھا۔ پھر وہ فائر کرنے والے آدمی کو ایک طرف دھکیل کر تیزی سے آگے بڑھا۔ چٹان کے سرے پر آ کر اس نے نیچے دیکھا۔ اسے عمران کی ٹانگیں دکھائی دیں۔ بقیہ جسم ایک بڑے سے پتھر کی اوٹ میں تھا۔ وہ تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ پھر جیسے ہی وہ پتھر پر ہاتھ ٹیک کر عمران کی لاش پر جھکا، لاش نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑ لی۔ حملہ آور نے بڑا زور مارا، مگر اس کی گردن عمران کی گرفت سے نہ نکل سکی۔ اب عمران اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اوپر دوسرے حملہ آور بھی چٹان کے سرے پر آ گئے تھے۔ خبردار، چھوڑ دو ورنہ گولی مار دوں گا، اوپر سے کسی نے چیخ کر کہا۔ عمران کے شکار پر قریب قریب غشی سی طاری ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اب اسے اپنی ڈھال ہی بنا لے۔ مار دو گولی، عمران نے کہا، مگر شرط یہ ہے کہ گولی اس کا سینہ چھیدتی ہوئی میرے کلیجے کے پار ہو جائے، یا پھر اپنے دونوں ریوالور یہاں میرے پاس پھینک دو، ورنہ میں اسے جنت کی طرف روانہ کر دوں گا۔ اس کی گرفت میں جکڑے ہوئے نقاب پوش کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے تھے۔ اوپر سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ عمران نے پھر ہانک لگائی، تو میں قصہ ختم کرتا ہوں۔ ٹھہرو، اوپر سے آواز آئی۔ کتنی دیر ٹھہروں؟ میں نے ایسا واہیات بزنس آج تک نہیں کیا۔ بھائی، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، مار دو گولی، پرواہ نہ کرو، کسی دوسرے نے کہا۔ اچانک ایک فائر ہوا اور وہ سب بوکھلا گئے، کیونکہ سامنے والی چٹانوں سے کسی نے 2 فائر ان پر کیے۔ انہوں نے بھی ایک بڑے پتھر کی آڑ لے لی اور سامنے والی چٹانوں پر فائر کرنے لگے۔ عمران نے بے ہوش آدمی کو تو وہیں چھوڑا اور خود ایک دوسرے پتھر کی اوٹ میں ہو گیا جو دونوں طرف کے مورچوں کی زد سے باہر تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر دوسری طرف سے فائر کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔
کیا کوٹھی تک اس ہنگامے کی خبر پہنچ گئی؟ پھر اسے بارتوش کا خیال آیا جسے وہ اوپر ہی چھوڑ آیا تھا۔ کافی دیر تک دونوں طرف سے گولیاں چلتی رہیں۔ عمران بدستور پتھر کی اوٹ میں چھپا رہا۔ اگر وہ ذرا بھی سر ابھارتا تو کسی طرف کی گولی اس کے سر کے پرخچے اڑا دیتی۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی فاؤنٹین پین دبا ہوا تھا، لیکن اس میں نب کی بجائے ایک چھوٹا سا چاقو تھا۔ عمران نے جیب سے اس کا ڈھکن نکال کر اس پر فٹ کیا اور پھر اسے جیب میں ڈال لیا۔ اچانک فائر کی آوازیں بند ہو گئیں۔ شاید 3-4 منٹ تک سناٹا رہا۔ پھر سامنے سے ایک فائر ہوا، لیکن نقاب پوشوں کی طرف سے اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے 2-3 فائر اور ہوئے، مگر نقاب پوشوں کی طرف سے خاموشی ہی رہی۔ عمران رینگتا ہوا پتھر کی اوٹ سے نکلا اور پھر اس طرف بڑھا جہاں اس نے بے ہوش نقاب پوش کو چھوڑا تھا، مگر اب وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی۔ وہ تیزی سے مڑا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ آنے والا انسپکٹر خالد تھا۔ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ خالد نے آتے ہی پوچھا۔ پھر وہ اوپر کی طرف دیکھنے لگا۔ آئی تو ہے، عمران نے بسور کر کہا۔ کہاں؟ جواب میں عمران نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہاں، کیونکہ مقابلہ چند پردہ نشین خواتین سے تھا۔ خالد ہنستا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ اوپر انہیں بے ہوش بارتوش کے علاوہ اور کوئی نہ دکھائی دیا۔ قریب ہی ریوالور کے بہت سے خالی کارتوس پڑے ہوئے تھے۔ خالد چٹانیں پھلانگتا ہوا کافی دور نکل گیا تھا۔ عمران بارتوش پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ اتنی لمبی بے ہوشی پیارے بارتوش؟ عمران بڑبڑایا اور اس کے قریب ہی اس انداز میں بیٹھ گیا جیسے کوئی عورت اپنے شوہر کی لاش پر بین کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی ہو۔ خالد ہانپتا ہوا واپس لوٹ آیا۔ بھاگ گئے، اس نے عمران کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولا، اب آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کس بات سے؟ عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ اسی سے کہ آپ ان سے واقف نہیں ہیں۔ اوہ، میں نے بتایا ہے نا کہ چند خواتین۔ عمران صاحب، خالد احتجاجاً ہاتھ اٹھا کر بولا، آپ قانون سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں مجبور نہ کیجیے ہے کہ ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی کر بیٹھیں۔ یار عقل پر ناخن مارو، یا جو کچھ بھی محاورہ ہو، عمران بیزاری سے بولا۔ اگر میں انہیں جانتا ہی ہوتا تو وہ پردہ نشین بن کر کیوں آتے؟ واہ، خوب اچھا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ خالد کسی سوچ میں پڑ گیا۔ تم یہاں تک پہنچے کس طرح؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کی تلاش میں کوٹھی کی طرف گیا تھا، وہاں معلوم ہوا کہ آپ ادھر آئے ہیں۔ یہاں آیا تو یہ معاملہ درپیش آیا، مجبوراً مجھے بھی گولیاں چلانی پڑی۔ شکریہ، عمران نے سنجیدگی سے کہا، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا؟ خالد اسے گھورنے لگا۔ کوٹھی یہاں سے بہت فاصلے پر نہیں ہے کہ وہاں تک فائروں کی آواز نہ پہنچی ہوگی؟ ضرور پہنچی ہوگی، لیکن پھر بھی کوئی ادھر نہ آیا۔ حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ ہے تو، خالد بولا اور اسے استفہامیہ نظر سے دیکھنے لگا۔ بارتوش نے 2-3 بار جنبش کی اور پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چاروں طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ کر اس نے آنکھیں ملنی شروع کر دیں، پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ! وہ عمران کی طرف دیکھ کر ہکلایا۔ وہ لوگ ساری بوٹیاں کھود کر لے گئے، عمران نے مغموم لہجے میں کہا، پھر اٹھتا ہوا بولا، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ وہ کوٹھی کی طرف چل پڑے۔ بارتوش سہارے کے لیے عمران کے کندھے پر ہاتھ رکھے لنگڑاتا ہوا چل پڑا تھا۔ انہیں کیا ہوا تھا؟ خالد نے پوچھا۔ انہیں بوٹی ہو گیا تھا، عمران بولا۔